السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سے خالی 3 سوال پوچھوں گا اور 3 سوالوں میں سے آپ اپنے اندر جھانکیے کہ وہ 3 سوال اس کا جواب آپ اپنے اندر جھانکیے کہ وہ میرے اندر جو جواب ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے کہ کیسا ہے۔ نمبر 1، اپنے بچوں کی نماز ہے۔ اپنے بچوں کی نماز ہے۔ اپنے بچے پڑھتے ہیں جوان ہے، بچپن کی بات پڑھو تو کام کاج میں رہتے ہیں جوان بچے تو اس کا کبھی کبھار والے بچوں کی بات کرو۔ ہمارے بچوں کی نماز، بچہ جب بچپن ہی ہوتا نا، بچپن ہی میں اگر اس کو نماز کی عادت ڈالیں گے نا تو اس کو نمازوں کی اہمیت معلوم پڑے گی، نمازوں کی اہمیت معلوم پڑے گی، کیونکہ بچپن ہی میں بچہ ہر چیز کو آبزرو کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو اپنے اندر لیتا ہے، اور اسے آخری جو بڑھتے ہوئے وقت میں جب وہ بڑا ہوتا ہے تو بڑھتے ہوئے وقت میں وہ بچہ آگے کام لیتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا بچہ کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں اگر بچوں پر نماز واجب ہو جاتی ہے، اگر نماز پڑھنے نہیں جائے تو انہیں مار ڈھٹ کے پڑھائے، عادت پڑے گی۔ آج کے زمانے میں کیا ہے، مسجدوں میں صفے کم ہے، نمازی کم ہے اور جوان بچے کم ہیں۔ یہ کیوں؟ کہ ہم نے بچپن ہی سے عادتوں سے دور رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مسجد میں سے اگر بچوں کی آواز آنا بند ہو جائے تو گویا کہ اپنی نسلیں سمجھو کہ ختم ہو گئی۔ اور آج کی نسلیں ایسی ہو رہی۔ ایک مرتبہ میں نماز پڑھنے گیا تھا، مغرب کی نماز ہو رہی، تو مغرب کی نماز پڑھی، نماز میں ایک بچے کی آواز آ رہی تھی، بچے مستی کرتے ہیں تو ایک بچے کی آواز آ رہی تھی، تو امام صاحب نے نہ ہی دعا کرا نہ ہی کچھ بولا، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ رکعت توڑنے کے بعد انہوں نے یہی لفظ کیا کہ آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مسجد میں نہ لاویں، نمازوں میں دخل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کے سجدے میں جب سجدہ کرتے تھے آپ تو کندھے جو ایک پیٹھ ہوتی ہے ان پہ بیٹھ جاتے تھے، گھوڑے سمجھ کے بیٹھ جاتے تھے۔ 10 منٹ کا سجدہ غالباً ہوتا تھا، تو بہت سے صحابہ کہتے تھے کہ کیا ہوا، سجدہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی جو دیکھتے تھے اوپر منڈی کر کے، تو دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت حسین اور حسن بیٹھے ہوئے۔ ایک صحابی نے ہاتھ آگے بڑھایا دھیرے دھیرے سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی ان کے اوپر کہ پیچھے سے ہاتھ آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے اس ہاتھ سے ان کے ہاتھ کو جھٹک دیا، دکھانا چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں میں جب بچے نماز پڑھے تو ان کو ٹوکے نہیں۔ آج کی مسجد میں بچوں کو مسجد میں لانا شرمندہ سمجھتے ہیں، شرمندہ ہو گیا اس بچے کی وجہ سے۔ ارے لوگوں کے سامنے شرمندہ کریں گے، لیکن اگر نماز آپ نے بچپن ہی میں نہیں ڈالا تو وہی بچہ کل بڑا ہو کر بھی مسجد کی طرف سے دھیان ہٹا دے۔ کل قیامت کی دن وہی بچہ آپ کا گریبان پکڑے گا کہ آپ نے ہم کو مسجد میں نماز پڑھنے کی عادت نہیں ڈالی۔ دوسرا، قرآن کریم اپنے بچوں کو کتنا قرآن پڑھنا سکھا۔ آج دیکھ لو بزرگوں کئی مسجد میں جاتے ہیں تو ان سے خالی اتنا کلمہ پڑھ کے دکھاؤ، بہت سے تو کلمہ تک بھی نہیں پڑھتے، ان کو کلمہ بھی نہیں آتا، حالانکہ بنا کلمہ کے بنا ایمان ادھورا ہے۔ ایک قرآن کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو بچپن ہی سے قرآن کی عادت ڈالیں۔ ہم نے کیونکہ میں نے خود نے بچپن ہی سے ایک عادت نہیں ڈالی، یہ میری غفلت۔ اس لیے بھائیوں، ہم آنے والی زندگی میں ہمارے بچہ اصل زندگی پہ آ جاوے، اسی لیے قرآن کی عادت ڈالے۔ قرآن بڑی نعمت ہے، قرآن کل قیامت کی دن اس کی سفارش کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کیا جب انتقال ہوتا ہے تو جب قبر میں ڈالتے ہیں تو بہت سی جگہ نماز آتی ہے، بہت سی جگہ اس کے اعمال آ جاتے ہیں، ادھر چاروں طرف گھیر لیتے ہیں، پوچھنا آتے ہیں فرشتے سوال جواب، تو ان کو دور سے پوچھتے ہیں، دور سے پوچھو، یہ سب ان کے اعمال ہیں۔ اور کل قیامت میں قرآن کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے
बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से रखा है कुरान के तहत। इसने मुझे अपने दिल में हिफाजत रखा है। मैं चाहता हूँ कि जन्नत तक ये नहीं जाएगा तब मैं इसके साथ। तीसरी चीज़ है अपने बच्चों की अखलाक ऐसे करो कि सामने वाला भी देखे कि क्या बच्चे में अखलाक। आज के बच्चे तू गाली से बोलते हैं, बड़े बदतमीज से बोलते हैं, गंदे अल्फाज से बोलते हैं। आज गालियां बकना सीख रहे जरा जरा से। इखलाक सबसे बड़ी, क्योंकि बच्चों को शुरू से जिस तरह आदत डालेंगे वैसे ही हमारे बच्चे होंगे। हमारे घर के पास में गेर सर रहते हैं, मास्टर है। तो उनका जो बच्चा है, काना नाम है, हमारे साथ में हमारे घर के बच्चों के साथ खेलता है, तो काना नाम है उसका। वो अपनी मम्मी पापा को क्या कहता है, पापा आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने उसके अक्सर बोल को गौर करा है। गौर, आदमी किसी चीज़ को बोलता ना, उस पर नहीं तासुर होंगे, उसकी बोल तो कितने खूबसूरत, उसके बोल पे गैर है, उसके बोल देखो कि वो कितने प्यार से बोल रहा है, पापा आप। उसने जब आप लगा, आप ऐसा क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया, मैंने अक्सर बात उसको बच्चे को देखा है, वो बड़ी मोहब्बत और बड़ी प्यारे लफ्ज़ से जवाब देता है। और उसके माँ बाप को भी देखा है कि उसी लफ्ज़ में बड़ी मोहब्बत, बड़ी मिठास और बड़ी अखलाक वाली लफ्ज़ से वो अपने बच्चों को बोलते हैं। तो उसी तरह अपने बच्चे की ज़बान में बात आई। अखलाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सहाबाओं से कि मैं तुमको एक चीज़ नहीं बताऊं जो मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ है? सहाबाओं ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए क्या है वो चीज़? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चीज़ है अखलाक। मौला तारिक जमील के बयान में मैं सुनता हूँ वसी मरतबा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी कभी भी किसी को दुख देने वाली बोल नहीं बोली, किसी को तकलीफ देने वाला काम नहीं। अल्लाह ताला हम सबको इन तीनों बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।